الحمد للہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج ملکی سطح پر ایک بحث چل رہی ہے یونیفارم سول کوڈ کے متعلق۔ اسی تعلق سے آج کچھ کہنے کی کوشش کروں گا کہ یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ اور دین و دستور کی خلاف ورزی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں کہ سول کوڈ کہتے کس کو ہے، یونیفارم کا کیا مطلب ہے۔ جب تک یہ چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آئیں گی تو اس کی حقیقت اور اس کی ہولناکیہ اور اس کی تباہیہ بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا قرآن حدیث پر ایمان ہے، قرآن حدیث پر ایمان ہے، اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کے اندر جو احکامات دیے ہیں مسلمانوں کو ان کا پورا کرنے کا بھی مکلف بنایا ہے۔ یعنی اس میں اپنی مرضی، اپنی چاہت یا کسی کو عمل دخل کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا جس میں اللہ فرما رہے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، یعنی ان کے لیے خوشخبری ہے جو دنیاوی زندگی میں بھی ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اور یہی زبردست کامیابی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور یہی زبردست کامیابی ہے۔ آج ملک میں حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں یکساں سول کوڈ، یعنی سب کے لیے ایک جیسا قانون نافذ کیا جائے، جو نہ شرعی اعتبار سے صحیح ہیں اور نہ جو پچھلے قانون گزرے ہیں، پچھلی حکومتیں گزری ہیں، اور نہ ہمارے ملک جو موجودہ قانون ہے ملک کے، نہ اس کے اعتبار سے صحیح ہے۔ سب سے پہلے ہم سب کو یہ بات سمجھنا ہے کہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں مختلف تہذیبوں، مختلف ذہنی صلاحیت رکھنے والے مختلف سماج اور مختلف طرح کے لوگ بستے ہیں، مختلف قومیں یہاں آباد ہیں۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ جو حکومت کی طرف سے قانون نافذ کیے جاتے ہیں، تو قانون کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی؟ قانون کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قانون کی قسم وہ ہیں جس کو ہم سول کوڈ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سول کوڈ۔ اب دوسری اس کی جو قسم ہے نا، کرمنل، جس کو ہم کہتے ہیں کرمنل کوڈ، اس کے اندر جس کو اردو میں ہم یہ کہیں گے کرمنل کوڈ یعنی فوجداری، فوجداری سے متعلق یعنی اگر ہمارے ملک میں کوئی آدمی جرم کرتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، یا کسی پہ اتیاچار کرتا ہے، یا کسی کو ناجائز تکلیف پہنچاتا ہے، تو اب اس پر جو ہے تو جرم داخل کیا جاتا ہے، جرم اس میں جو ہے تو اس پر لاگو کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو کرمنل جو ہم کہتے ہیں اس میں داخل ہو گیا۔ اور دوسرا ہے سول کوڈ۔ سول کوڈ کے اندر جو ہے تو معاشرتی اور تمدنی مسائل کا حل ہوتا ہے۔ سول کوڈ جس کو کہتے ہیں نا، معاشرتی اور تمدنی مسائل۔ البتہ اس سول کوڈ کے اندر
ہر ایک کو پرسنل لا کی اجازت دی گئی ہے، یعنی سول کوڈ کہ بھئی قانون یہ رہے گا، لیکن جو پچھلی حکومتیں گزری ہیں، جو پچھلی قومیں گزری، حکومتیں گزری ہیں، انہوں نے ہر ایک قوم کو، الگ الگ مذہب کے ماننے والوں کو اس سول کوڈ کے اندر اختیارات دیے ہیں مذہب کے اعتبار سے۔ جیسے مثال کے طور پر مسلمانوں کو انہوں نے اجازت دی ہے نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، زہار کے بارے میں، خلا کے بارے میں، اسی طریقے سے عدت کے بارے میں، نفقے کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، وصیت کے بارے میں، اور اسی طریقے سے ولایت بنانا، رضاعت کے بارے میں، اسی طریقے سے وقف خیراتی ہو یا غیر خیراتی ہو، دونوں کے متعلق یعنی اختیار دیا ہے۔ تو یہ ہمارے اہم مدعے ہیں، ایک ہو گیا نکاح ہو گیا، طلاق ہو گیا، وراثت ہو گئی۔ اگر اس کو عقلی اعتبار سے بھی سوچا جائے، قرآن حدیث سے جو ثابت ہے، قرآن حدیث کے حساب سے ہی ہم کو اس میں چلنا ہے، کوئی اس میں عمل دخل نہیں کر سکتا۔ لیکن موجودہ جو سیاست اور موجودہ جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سب کے لیے ایک جیسا قانون۔ اب کتنے مسائل کھڑے ہوں گے۔ ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہے، بلکہ ہم متفقہ طور پر ہمارے اکابرین اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ جو نافذ کیا جا رہا ہے، یہ ملک کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، ملک کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور اس کا اثر صرف مسلمانوں پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اثر ہندو، سکھ، عیسائی، غرض یہ کہ ہمارے ملک ہندوستان میں جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں، اس کا اثر سب پر ہوگا، اس کا اثر سب پر ہوگا۔ جو کرمنل کے اندر ہیں، وہ قانون تو سب کے لیے یکساں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ آپ کی معلومات کے لیے ہمارے اس ملک میں مسلمانوں کی ایک لمبے زمانے تک کیا رہی ہے؟ حکومت رہی ہے، رہی یا نہیں رہی؟ تو ہمارے مسلمان بادشاہوں نے بھی ہمارے اس ہندوستان کی جو خصوصیت ہیں، یہاں رنگ برنگی پھول ہیں۔ کیا یہاں یہ ہندوستان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں رنگ برنگی پھول ہیں، کوئی پھول ہرا ہے، کوئی لال ہے، کوئی گلابی ہے۔ تو طرح طرح کے پھول، یہی باغ کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ طرح طرح کی قومیں، طرح طرح کی زبانیں، طرح طرح کے سماج یہاں بستے ہیں، اور یہی ہماری اپنی ملک کی خوبصورتی ہے۔ لیکن آج کچھ عقل سے پیدل لوگ اس خوبصورتی کو توڑنے کی سازش کر رہے ہیں، جس کو ہم ناپاک سازش کہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ کیا ہم یکساں سول کوڈ کو شرعی اعتبار سے قبول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو دیکھیے، اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ہزار بار اللہ نہ کرے، اگر یہ حکومت یکساں سول کوڈ کا قانون پاس کرتی ہے تو اس میں کیا مسائل ہوں؟ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہوگا کہ جو قرآن حدیث کے احکامات مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیے گئے ہیں، تو وہ احکامات کی پابندی یہ لوگ ہم سے چھڑوائیں گے۔ جبکہ ابھی جو ہمارے ملک کا قانون ہے، سول کوڈ کا قانون، میں نے جیسے آپ کو بتایا، قانون کی دو قسمیں ہیں، سول کوڈ اور کرمنل۔ یہ دو قسم جب بنی تو سول کوڈ کے اندر ایک تخصیص، خصوصی رعایت ہر مذہب کے لوگوں کو دی گئی ہے، جیسے نکاح کے تعلق سے، طلاق کے تعلق سے، خلا کے تعلق سے۔ اب یہ جتنے بھی مسائل ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اپنے مسائل ابھی ان دنوں میں، اگر نکاح کے تعلق سے کوئی مسئلہ، طلاق کے تعلق سے کوئی مسئلہ، میراث وراثت کے تعلق سے کوئی مسئلہ اگر کورٹ میں جاتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، تو آج بھی قانون اس مسئلے کا فیصلہ شرعی اعتبار سے کرتا ہے۔ یعنی شریعت کیا کہتی ہے، سمجھ میں آئے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ تو یہ یکساں مسلم پرسنل لا جو کہا نا، مسلم پرسنل لا، تو یہ صرف مسلم پرسنل لا مسلمانوں کا نہیں حق ہے، بلکہ ہر ایک کا حق ہے۔ ہمارے ملک میں 800 سے زائد پرسنل لا ہیں۔ کتنے؟ 800 سے زیادہ پرسنل لا ہیں۔ تو یہ قانون کو نافذ کر دینا، یہ سارے پرسنل لاؤں کو ٹھیس پہنچانے والا قانون ہے۔ اب ہم کو شرعی اعتبار سے کیسی ٹھیس پہنچے گی؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان
ایک مسلمان کو اجازت دے رکھی ہے 4 شادی کرنے کی، کتنی؟ 4 شادی کرنے کی، لیکن آگے خطرات ہیں کہ اگر یکساں سول کوڈ پاس ہوتا ہے، نافذ ہوتا ہے، تو پھر اس پر پابندی لگ جائیں گی کہ ایک ہی شادی آدمی کرے گا۔ اب کتنے مسائل ہوں گے؟ بڑا مسئلہ تو یہ ہوگا کہ قرآن ہم کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ شادی کیجئے 1 عورت سے، 2 عورت سے، 3 سے، 4 سے، 4 تک کی گنجائش دی گئی ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر ایک کی پابندی لگا دی جائے گی تو پھر دوسری شادی کا مسئلہ ہوگا، جبکہ قرآن اس کی اجازت دے رہا ہے، حدیث اس کی اجازت دے رہی ہے، لیکن قانون جو ہے تو منع کر رہا ہے۔ دوسری بات، مسئلہ طلاق کا ہوگا تو آدمی کو شریعت نے پوری رہنمائی کی ہے، قرآن حدیث کے ذریعے سے پوری رہنمائی کی گئی ہے کہ اگر 2 میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی ہے تو پہلے سمجھوتا کیا جائے، سمجھایا جائے، ایک دوسرے کو بات نہیں اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو دوسرے کے ذریعے سے سمجھایا جائے، پورا طریقہ کار شریعت میں موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت تکلیف میں ہے یا کوئی مرد تکلیف میں ہے، ظاہر سی بات ہے جب ایک آدمی ایک عورت سے پریشان ہے، اب وہ اس سے چھٹکارا لینا چاہتا ہے تو شریعت نے اس کو طلاق کا آپشن دی۔ کیا آپشن دی؟ طلاق کا، اور یہ آخری درجے میں ہے، اور یہ کہا شریعت نے کہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ایک آپشن کہ تمہیں دیا گیا، عورت کے لیے خلا کا آپشن دیا گیا۔ خدا نخواستہ اگر یکساں سول کوڈ کے ضمن میں اگر ہمارے طلاق کا مسئلہ کورٹ میں جائے گا تو ہماری مسلمان بیٹی کی پیشی یا ملک کے کونے کونے میں رہنے والی بیٹی کی پیشی اور اس کی کمی جو ہے تو لوگوں کے سامنے برسر عام ہوگی۔ ابھی ہمارے یہاں اگر طلاق کا خلا کا مسئلہ آتا ہے یا نکاح کا دوسرے نکاح کا مسئلہ آتا ہے، تیسرے نکاح کا مسئلہ آتا ہے، تو جیسے پہلے اور آج بھی ہمارے یہاں علماء ہیں، قاضی ہیں، ہمارے ہندو بھائی کے یہاں برہمن لوگ ہیں، یہ آپس میں اپنے مسائل کو اور مذاہب کی چیزوں کو جو ہے تو سلجھا دیتے ہیں پرانی روایت کے مطابق، اور یہی لیکن آگے خطرات ہے کہ اگر آدمی کو دوسرا نکاح بھی کرنا ہے تو اس کو کورٹ میں اجازت دینے کے لیے جانا پڑے گا۔ اپنی بیوی کو طلاق بھی دینا ہے تو طلاق کیوں دے رہا ہے؟ وہ ساری کمزوریاں، کیونکہ اس چیز کو سمجھانا ہے، میں تھوڑا کھل کر کہوں گا۔ ایک آدمی کی ضرورت اپنی بیوی سے پوری نہیں ہو رہی ہے تو کیا وہ آدمی دوسری شادی کے لیے کورٹ میں یہ کہے گا کہ میری ضرورت اس سے پوری نہیں ہو رہی، اب میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ شرعی باریکی کو سنیے آپ، اگر ہمارے یہاں ایسا ہے تو بھی شریعت نے اجازت دی ہے، آپ گھر کے لوگوں کو سمجھائیے، بات کھلے طور پر رکھیے، اگر آپ کو اجازت ملتی تو دوسرا نکاح بلا تکلف کر سکتے۔ رہا مسئلہ تیسرا، میں جو اہم پوائنٹ جو معاشرے میں رائج ہے اس کی مثال، ویسے تو بہت ساری چیزیں اس میں آئے گی، میراثت کا مسئلہ ہے، جس کو میراث کہتے ہیں۔ تو اب شریعت نے یہ کہا کہ 2 حصے کس کو ملیں گے؟ لڑکے کو ملیں گے، اور ایک حصہ کس کو ملے گا؟ لڑکی کو ملے گا۔ اس کی حکمت بہت بڑی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد پر ذمہ داریاں زیادہ ڈالی۔ کس پر؟ مرد پر ذمہ داری زیادہ ڈالی گئی ہے۔ اگر آپ شروع سے لے کر آخر تک، بچی کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے اس کا سارا انتظام بنا ہوا ہے۔ کیسے؟ اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو باپ پر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اخراجات پورے کرے۔ اگر عورت بیوی کی شکل میں ہے تو شوہر پر ذمہ داری ہے کہ اس کے سارے اخراجات پورا کریں۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ عورت پر عقلی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی اخراجات کیا ہے؟ کم ہیں، لیکن ایک آدمی پر اگر وہ باپ ہیں تو بیٹی کی سارے اخراجات اس کے ذمے ہیں، اگر وہ شوہر ہیں تو بیوی کے سارے اخراجات، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اوڑھنا، اس کا بچھونا، یہاں تک کہ اگر بیوی کھانا پکانے سے منع کر دے تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بھی کھلائے، خود پکا کر یا ہوٹل سے لا کر یا جا سے بھی۔ تو اخراجات کس پر زیادہ ہیں؟ مرد پر۔ تو عقلی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی شریعت نے یہ فیصلہ دیا کہ ڈبل کس کو ملے گا؟ مرد کو ملے گا، اور سنگل کس کو ملے گا؟ یعنی جس کی ذمہ داریاں کم اس کو 1 حصہ، جس کی ذمہ داریاں زیادہ اس کو 2 حصے۔ لیکن اندیشہ یہ ہے کہ جس کے اندر میراث کا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کو برابر ملے گا۔ یکساں سول کوڈ کے قانون میں جو بات آئیں گی اس میں یہ کہ دونوں کو برابر سرابر دیا جائے گا، یعنی بیٹی کو بھی اتنا ملے گا اور بیٹے کو بھی اتنا ملے گا۔ تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو ہمارے اپنے قانون سے ٹکرائیں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مردوں کو ذکر کو 2 ملیں گے اور انثیٰ کو 1 ملے گا، لیکن یہ ہماری شریعت میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں،
سب کو برابر ملے گا۔ تو اس سے صرف ہم مسلمان نہیں، ہماری شریعت بھی متاثر ہوگی، اور جو ہمارے اپنے ملک میں رہنے والی دیگر قومیں ہیں، ہمارے دیگر برادران وطن بھائی ہیں، تو ان کو بھی ایک ٹھیس پہنچنے والی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ابھی اس وقت ہم جن دنوں سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، موجودہ سیاست میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو ہندو مسلم کا روپ دے کر، اور اس کو جو ہے تو آپس میں نفرت کا روپ دے کر جو ہے تو اس قانون کو پاس کرانے کی مہم میں ہے۔ اب اس وقت ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، چاہے وہ ہمارے پڑوس میں رہتے، یہ بات ہمارے بڑوں کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے، جو برادران وطن کے ساتھ ہم رہتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے ملک میں 80 سے 85% لوگ جو ہے تو نیوٹرل ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک بس ہندو مسلم کا روپ دے کر اس قانون کو زبردستی پاس کیا جانا کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمارا جن لوگوں کے ساتھ برادران وطن کے ساتھ تعلق ہے، تو ہمارے تعلقات ویسے ہی ہو جیسے امن و سکون والے اب تک چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ چیز ان کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس سے کیا نقصان ہوگا۔ بڑا نقصان تو یہ ہوگا کہ صرف اس میں مسلمانوں کی شریعت کا مسئلہ نہیں، بلکہ مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پابند بنایا ہے کہ اگر کوئی چیز بظاہر ظاہری طور پر اس کو نقصان دے رہی ہے، یا اس کا نقصان اس میں نظر آ رہا ہے، تو مسلمان کو حکم یہ ہے کہ تم کو برداشت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ برداشت کرنا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، جیسے سود ہے، سود تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سود کو کیا بنایا ہے؟ حرام بنایا ہے۔ سود کا ایک پیسہ بھی نہیں کھا سکتے، اور یہ کہا کہ جو آدمی سود کا ایک پیسہ کھا لے گویا کہ اس نے کئی مرتبہ اپنی ماں سے زنا کیا ہو۔ تو اب دیکھیے کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کا اماؤنٹ کروڑ روپے بینکوں میں موجود ہیں، لیکن مسلمان کو یہ حکم ہے کہ اس کا 1 روپیہ بھی وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ جو تمہارا اصل راس المال ہے، اصلی تمہاری جو پیسے ہیں، وہی پیسے تمہارے ہیں، جو اوپر کا آنے والا پیسہ ہے، جو بینک میں رکھنے کے بعد بینیفٹ تمہارے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، تو تم اس کا 1 پیسہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اب مسلمان اپنے آپ کو یہاں سلنڈر کر رہا ہے، نہیں، حکم اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ میں 1 پیسہ بھی سود کا نہیں کھا سکتا، باوجود اس کے کہ وہ لاکھوں روپے۔ اب کریں گے تو کیا کریں گے؟ کئی لوگ تو بینکوں کے حوالے وہ پیسوں کو کر دیتے، لیتے ہی نہیں، جن کو اس کی حرمت کا پتہ ہے۔ اور بعض لوگ کہ بھئی کسی غریب کا فائدہ ہو جائے تو وہ پیسوں کو اٹھا کر کس میں تقسیم کرتے ہیں؟ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہاں سے اٹھا کر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شراب کا کاروبار کرنا چاہے تو اس میں کمائی بہت ہے، لیکن ایک مسلمان کو روکا گیا کہ آپ شراب کا کاروبار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شراب کا پینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کوئی آدمی اگر جوا کھیلنا چاہے تو گھنٹوں میں آدمی کروڑ پتی بھی بن سکتا ہے، لیکن شریعت کا قانون یہ ہے کہ جوا کھیلنا حرام ہے، آپ نہیں کھیل سکتے۔ تو کئی مرتبہ یعنی ایسے مواقع بظاہر آتے ہیں کہ ایک انسان کا اس میں نفع ہے، لیکن ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، تو مسلمان کو وہیں بریک لگانا یہ اس کا وقت کا اہم تقاضا اور اس کا فرض منصبی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ابھی ہم سب کو مل جل کر ایک مہم چلانا ہے۔ وہ مہم یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے لاء کمیشن کو جو ہے تو ایک احتجاج درج کرانا ہے۔ وہ احتجاج یہ ہے، جیسے ہمارے نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، ایسی بہت ساری چیزیں، وقت میرے پاس کم ہے تو ایسی کئی چیزیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ غیر ذمہ دارانہ طور پر حکومت ہماری شریعت میں مداخلت کرنا چاہ رہی ہے، جبکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ بھئی ہماری شریعت تو پہلے سے پاک صاف ہے۔ ایک تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ اسلامی جو اصول اور ضابطے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، ہمارے قانون کے خلاف ہیں۔ تو ایک مسلمان تو اپنے اللہ کے قانون کو اور اپنے اللہ کے حکم کو سر و جان سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ تسلیم کرتا ہے۔ اسی لیے تو بہت ساری چیزیں لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ نے حکم دے دیا کہ ابھی آپ کو نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ایسا کہا کہ آپ کو ابھی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ ایک آدمی کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یار اللہ تعالیٰ نے حج جیسے سفر پہ بلایا اور یہاں میری نماز اللہ تعالیٰ قضا کروا رہی ہے، کیا بات ہوئی؟ لیکن بندے کو یہ بتانا چاہ رہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلتا ہے، آپ کو کسی بھی حال میں ماننا ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم کی جو ہے تو اصل طاقت ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ کی چیزوں میں، اللہ کے احکامات میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اس قانون کو نہ ہم پہلے مانتے تھے، نہ آج مانتے ہیں، نہ مستقبل میں مانیں گے۔ یہ ہم سب کی آواز ہے، ہمارے علماء کی آواز ہے، اور یہ آپ لوگوں کی بھی آواز انشاءاللہ رہے گی۔ اس کے لیے قانونی طور پر
علماء کی طرف سے ایک احتجاج درج کرانا ہے۔ وہ احتجاج یہ ہے کہ باہر بھی جو ہے تو بارکوڈ لگا ہوا ہے، آن لائن جو ہے تو اپنے موبائل کے ذریعے سے اپنا احتجاج اس کو اسکین کرنا ہے۔ اسکین کرنے کے بعد جو ہے تو آپ کے سامنے ایک ای میل کھلیں گی، ای میل پہ آپ کو ٹچ کرنا ہے، ٹچ کرنے کے بعد آپ کا نام لکھنا ہے، اور نام کر کے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا احتجاج درج ہو جائے گا کہ ہم یکساں سول کوڈ کے فیور میں نہیں، ہم اس کا ویرودھ کرتے ہیں، اس بارے میں ہمارا احتجاج لاء کمیشن آف انڈیا تک انشاءاللہ وہ پہنچے گا۔ اس لیے اس کو بھاری تعداد میں آپ جو ہے تو جمع کرانے کی کوشش کریں، باہر مہم چلائیں، اپنے دوست احباب میں بھی اس کی مہم چلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔